اے آدم جنت میں آرام سے اپنی بیوی کے ساتھ ہوا کے ساتھ تم رہو، جو چاہے کھا لو، جو چاہے پی لو، جہاں چاہے موج مستی کرو، لیکن اے آدم ہے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے منع کر دیا ایک پیڑ کے بارے میں، اس پیڑ کے قریب مت جانا۔ اب ہمارا نوجوان کیا پوچھتا ہے، شیخ صاحب اس پیڑ کا نام کیا تھا، تجھے کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتا ہے؟ ہماری عادت ہے فضول سوالات کرنے کی، جس سوال کا کوئی مقصد نہیں وہ سوال کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیڑ کے قریب جانے سے منع کیا، پیڑ کس چیز کا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے پیڑ کا نام نہیں لیا ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا آدم اے ہوا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، اگر جاؤ گے فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، شیطان نے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو دونوں کو بہکا دیا۔ عوام میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ ابلیس نے حضرت حوا کو بہکایا اور حضرت حوا نے آدم کو بہکایا۔ یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے خلاف بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے دونوں کو بہکایا، دونوں کی کامن غلطی تھی، صرف حوا کی غلطی نہیں تھی، یہ آدم کی بھی غلطی تھی، یہ حضرت حوا کی بھی غلطی تھی۔ اچھا شیطان نے ایسے ہی ڈائریکٹ جا کر نہیں بہکا دیا، شیطان دوست بن کے آیا، شیطان ہمدرد بن کے آیا اور کہا اے آدم اے حوا میں تم کو ایک پیڑ کے بارے میں بتاتا ہوں، اس پیڑ کے پھل کو اگر تم کھا لو گے اے آدم اے حوا تم ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہو گے، ہمیشہ ہمیش کے لیے تم جنت میں رہو گے یا فرشتے بن جاؤ گے۔ غور کرو، شیطان ہمارے باپ آدم کو بہکا بھی رہا ہے تو کیا کہہ کے بہکا رہا ہے؟ ان تکونا ملکین، اے آدم اے حوا اس پیڑ کو کھا لو تم فرشتے بن جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو یہ نہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا مقام تو یہ بنایا کہ جب مجھے پیدا کیا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، اور شیطان مجھ سے کہہ رہا ہے اے آدم تو اس پیڑ کو کھا جاؤ تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے۔ اللہ نے اس سے بڑا مقام دیا تھا، لیکن شیطان نے ایسی پٹی پڑھائی کہ ہمارے باپ آدم کو سمجھ میں نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا میرے بھائی ہم اسی آدم کی اولاد ہیں، اور ہم بھی شیطان کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں اور کمزور پڑ جاتے ہیں اور اکثر شیطان کی چالوں میں آ جاتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا شیطان دشمن بن کر کے نہیں آتا، شیطان دوست بن کر کے آتا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، شیطان نے قسم کھائی، کہا اے آدم میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا برا نہیں چاہتا۔ ہمارے سامنے کوئی اللہ کی قسم کھا لے، میں مارکیٹ میں جاتا ہوں، سامان خرید لیا، سامان کا ریٹ پوچھا دکاندار سے، اس نے کہا 100 روپے کا ہے، مجھے لگا یار کچھ مہنگا مل رہا ہے، میں نے کہا یار 90 کا دے دو، کہتا ہے مولوی صاحب اللہ کی قسم میں نے 80 کا خریدا ہے۔ اب مولوی صاحب دکان پر گئے، دکاندار نے اللہ کی قسم کھا لی تو مولوی صاحب تو بیچارے مولوی صاحب ہوتے ہیں، اللہ کا نام سن کے پگھل جاتے کہ بیچارہ قسم کھا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہو۔ اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لو، اللہ والے اللہ کے نام پر بہت آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ حیدرآباد جیسی سرزمین پر میں گیا، وہاں لوگوں نے بتایا مولوی صاحب بڑی بڑی داڑھی والے اور ماتھے پر سجدے کا نشان رکھنے والے آج بزنس میں حالت یہ ہے، لاکھوں اور کروڑوں کا لوگوں کا مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، دکان بند کر کے غائب ہے اور لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگوں نے مال بیچا ہے، پیسہ لینے کے لیے جا رہے تو دکان بند ہے، داڑھی اتنی بڑی ہے اور سجدے کا نشان اتنا بڑا ہے، آدمی دھوکہ کھا گیا کہ اتنا نیک انسان ہے یہ تو فراڈ نہیں کرے گا، یہ تو دھوکہ نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے۔ ابلیس نے قسم کھائی، کہا میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور اس پیڑ کو کھا لیا جس پیڑ کے قریب بھی جانے سے اللہ نے منع کیا تھا۔
اچھا اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مت کھاؤ، اللہ نے یہ بھی نہیں کہا ہے آدم پھل مت توڑو، اللہ نے کہا پھل کے قریب بھی مت جاؤ۔ آپ کہیں دیکھتے ہوں گے جہاں الیکٹرک پول ہوتا ہے اور وہاں پہ کرنٹ اور پاور ہوتا ہے تو اس پہ لکھا رہتا ہے خطرہ، بڑے بڑے دو اس میں کھوپڑی بنی رہتی ہے اور دو ہڈیاں بنی رہتی ہیں اور بیچ میں لکھا رہتا ہے خطرہ، تاکہ آدمی دور سے الرٹ ہو جائے کہ اس میں خطرہ ہے۔ جس گناہ کے بارے میں اللہ کہہ دے قریب مت جاؤ، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سماج میں زناکاری اور بدکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور آج موبائل کا استعمال زناکاری کے ایک آلے کے طور پر ہو رہا ہے۔ آج موبائل پر ہونے والی ایک چیٹنگ کہاں پر جا کے ختم ہوتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ آج کتنے زنا کے واقعات ہوئے جس کی شروعات ایک مس کال سے ہوتی ہے، ایک رانگ نمبر سے آئی ہوئی کال سے ہوتی ہے، ایک غلط نمبر سے آئے ہوئے میسج سے ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ قرآن میں جب زنا کا نام لیتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ زنا مت کرو، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو تم زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بڑا گندا کام ہے۔ اللہ نے قریب بھی جانے سے، اور اسی لیے مردوں سے کہا گیا جب چلو راستے میں تو اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلو، عورتوں سے کہا گیا جب گھر سے نکلو تو پردے میں نکلو، اپنے گھر میں اپنے بھائی کے سامنے، اپنے باپ کے سامنے، اپنے محرم رشتہ دار کے سامنے بھی عورت سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھو، اپنے سینے کو کھلا مت رکھو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ قرآن ہمیں زنا کے قریب بھی جانے سے منع کرتا ہے۔ انڈیا کی حکومت نے اجازت دے دی، انڈیا سے کوئی عورت اگر حج کرنے جانا چاہتی ہے، عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اسے کسی مرد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلی جا سکتی ہے، اسے کسی محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر آپ کسی عالم سے فتویٰ جا کے پوچھو، کٹیہار کا علاقہ ہے، مولانا رحمت اللہ صاحب بڑے عالم ہیں، شیخ انعام الحق مدنی صاحب بڑے عالم ہیں، اب جا کے پوچھو کہ شیخ صاحب عورت عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے، اس کا کوئی محرم رشتہ دار نہیں ہے، کیا کر سکتی ہے؟ علماء جواب دیں گے نہیں کر سکتی ہے۔ کیوں؟ آج کے دور میں کوئی پرانے زمانے کی طرح سفر نہیں ہو رہا ہے، گھوڑے پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، اونٹ پہ سفر نہیں ہو رہا ہے، فلائٹ کا سفر ہے۔ باغ ڈوگرا اور کلکتہ سے آپ فلائٹ پکڑیں اور ڈائریکٹ آپ سعودی عرب پہنچ جائیں، ریاض پہنچ جائیں، 4 گھنٹے میں آپ سعودی عرب پہنچ جائیں۔ آج کے دور میں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، مگر علماء جواب یہی دیں گے کہ یہ قرآن، یہ نبی کا حکم ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، ہمیں اس میں منطق نہیں لگانا ہے، ہمیں اس میں لاجک نہیں لگانا ہے۔ عورت کو اگر عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے تو اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہونا چاہیے یا اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیوں اسلام نے یہ حکم دیا؟ اس لیے کہ اسلام زنا کے قریب بھی جانے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ نے کہا تھا آدم تم اس پیڑ کے قریب بھی نہ جانا، شیطان نے بہکایا اور آدم علیہ السلام نے اور ان کی بیوی حوا نے دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا، اس کے پھل کو کھا لیا۔ اب جیسے ہی دونوں نے پھل کو کھایا، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَقْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ۔ دونوں نے جب اس پیڑ کو کھا لیا تو دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہو گئے۔ ہمارے باپ آدم بھی ننگے ہو گئے، ہماری ماں حوا بھی ننگی ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اب جیسے ننگے ہوئے، اچھا اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، اس کا مطلب کہ جنت میں کپڑا تھا، دونوں کپڑا پہنے ہوئے تھے، کپڑے اتر گئے، دونوں ننگے ہو گئے۔ اب ننگا رہنا ان کو پسند نہیں ہے، قرآن کہتا ہے دونوں اپنے آپ کو کور کرنے لگے، ڈھانپنے لگے، جنت کے جو پیڑ پودے تھے اس کے پتوں سے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ ننگا رہنے والا اور ننگی رہنے والی عورت یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے کہلانے کی حقدار نہیں ہے۔ آدم کا کلچر یہ نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں کہ ننگا رہا جائے۔ آج چلے جاؤ، آپ کے انڈیا کی بات کر رہا ہوں، آپ گوا میں چلے جاؤ، گوا میں چلے جاؤ، سمندر کے بیچ پر جوان جوان عورتیں
پورے جسم کو ننگا کر کے دھوپ کھا رہی ہیں، اور دنیا کہتی ہے صاحب یہ بڑے ماڈرن لوگ ہیں، بڑے یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ میں تھوکتا ہوں ایسی ترقی پر، میں تھوکتا ہوں ایسی تہذیب پر، میں تھوکتا ہوں ایسے کلچر پر۔ یہ آدم کا کلچر نہیں ہے، یہ حوا کا کلچر نہیں ہے۔ میرے باپ آدم اور میری ماں حوا کے بدن سے جب کپڑا اترا، دونوں کو شرم محسوس ہوئی اور دونوں نے اپنی شرمگاہ کو کور کیا، اپنے آپ کو کور کیا، اپنے آپ کو ڈھانپا۔ اب اللہ نے کہا اے آدم میں نے تم کو منع کیا تھا، اے حوا میں نے تم کو منع کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا، تم نے پیڑ کو کیوں کھایا؟ اے آدم اے حوا تم نے بہت غلط کام کیا، میں نے بتایا تھا شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے، پھر بھی تم شیطان کی چال میں آ گئے۔ اب حضرت آدم کو احساس ہوا، حضرت حوا کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی تو بہت بڑی ہو۔ اب دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ دونوں نے پکارا اے ہمارے پروردگار، ہم نے یہ غلطی کر کے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر لیا، بہت بڑا اتیاچار کر لیا۔ ایک نکتہ بتاؤں، ایک پوائنٹ بتاؤں، کوئی گناہ کرنے والا کسی اور پر ظلم نہیں کرتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ جو حرام کام کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے اوپر اتیاچار کرتا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ ہمارے باپ آدم کی دعا ہمیں یہ سبق دے رہی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے جان کے اوپر ظلم کیا ہے، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اے اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور تو نے ہم کو نہیں بخشا، تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے اللہ ہم سے زیادہ خسارے والا، ہم سے زیادہ نقصان والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے توبہ قبول کی۔ دیکھو غلطی تو ابلیس نے بھی کی تھی، اللہ نے ابلیس سے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے کہا میں نہیں کروں گا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ غلطی ابلیس نے بھی کی، غلطی آدم نے بھی کی، مگر ابلیس کا طریقہ یہ ہے کہ غلطی کر کے ڈھٹائی کرو، چوری کر کے سینہ زوری کرو، گناہ کر کے گناہ کی دلیل دو، اور آدم کا طریقہ یہ ہے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے، اللہ سے معافی مانگ لو۔ میرے بھائیو اب جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اس سے اگر کبھی گناہ ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اے آدم کی اولاد تم سب کے سب گنہگار ہو، تم سب کے سب خطا کار ہو۔ آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے، حوا کی ہر بیٹی خطا کار ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے صاحب مولوی صاحب میں نے آج تک کبھی کوئی گناہ نہیں کیا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ ہر انسان کے دامن پہ کچھ نہ کچھ دھبے ضرور ہیں میرے بھائی، یہ الگ بات ہے۔ کسی کے دھبے نظر آتے ہیں اور کوئی چمکیلا کپڑا پہن کے اور وائٹ کلر کا کرتا پہن کے اور بہترین ٹوپی لگا کے نکلتا ہے، اس کا کپڑا اور اس کا اجلا کپڑا اس کے دامن کے سیاہ اس کے کارناموں کو چھپا لیتا ہے، مگر دامن سب کا گندا ہے میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں آدم کے تمام بیٹے خطا کار ہیں، لیکن ہاں سب سے بہترین خطا کار وہ ہے التوابون، جو خوب توبہ کرتا ہو، جو خوب اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں گناہ ہو سکتا ہے، گناہ کرنے کے بعد انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ جانتے ہو گناہوں کی وجہ سے دنیا میں جتنی قومیں تباہ ہوئیں سب گناہ کی وجہ سے تباہ ہیں۔ قوم عاد کا نام سنا ہے؟ ارے آج یہ دنیا کی وہ طاقتیں جو غریب مجبوروں کو مار رہی ہیں، بے قصوروں کو مار رہی ہیں، جا کے بتا دو ان سے کبھی دنیا میں کوئی قوم عاد بھی آئی تھی؟ ایسی قوم تھی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کے مکان بناتی تھی، اور قوم عاد کے لوگ کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے پاورفل کوئی نہیں ہے، ہم سے طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم سے شکتیشالی کوئی نہیں ہے۔ جانتے ہو اللہ نے انجام کیا کیا؟ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ آسمان سے
قوم عاد کے اوپر ایسی چنگھاڑ کی آواز آئی، ایسی آواز آئی، ان آواز کو سن کر کے ان کے کان کے ساتھ ساتھ ان کے دل بھی پھٹ گئے، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ وہیں پر مر گئے۔ ایسی آواز آئی آسمان سے، اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے قوم عاد، ان کے کلیجے پھٹ گئے اور وہ مرے پڑے رہ گئے۔ وَأَمَّا ثَمُودُ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرَعًا۔ قوم سمود کے اوپر عذاب آیا، آسمان سے آواز آئی، اور قوم عاد کے اوپر کیا عذاب آیا؟ اللہ نے 8 دن لگاتار ایسی ہوا چلائی، پٹک پٹک کے اللہ نے مارا، اور قوم عاد کے لوگ زمین پہ ایسے مرے پڑے تھے، ان کی کھوپڑی الگ ہے، ان کا دھڑ الگ ہے، ان کا سر الگ ہے۔ اللہ کہتا ہے کھجور کے سڑے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑے تھے۔ یہ انجام قوم عاد کا ہوا۔ کیوں ہوا میرے بھائی؟ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تھا، انہوں نے گناہ کیا تھا۔ قوم سمود کا یہ انجام کیوں ہوا؟ انہوں نے حضرت شعیب کی، انہوں نے حضرت صالح کی نافرمانی کی تھی، اور اللہ کے حکم سے جو اونٹنی آئی تھی اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جب جب دھرتی پر پاپ ہوا ہے، جب جب دھرتی پر گناہ ہوا ہے، دھرتی پر اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی حالت دیکھیے۔ یہ آنے والے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے، یہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، اور یہ اپنی عورتوں کے بجائے مرد مرد کے ساتھ اپنی شہوت پوری کرتا تھا، مرد مرد سے جسمانی تعلق قائم کرتا تھا۔ یہ اغلام بازی کیا کرتے تھے، یہ لونڈے بازی کیا کرتے تھے، یہ مرد مرد کے ساتھ ناجائز کام کیا کرتا تھا۔ آج بھی سماج میں یہ گندا کام کرنے والے کان کھول کر کے سن لے، اغلام بازی کرنے والا یہ زنا کاری سے بڑا گناہ کرتا ہے۔ زنا کاری کرنے والا غلط کر رہا ہے، مگر اغلام بازی کرنے والا بہت غلط کام کر رہا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب یہ گندا کام کیا تو جانتے ہو ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کی گئی، اور اللہ نے پوری ان کی بستی کو پلٹ دیا۔ اور آج بھی سعودی عرب کے سفر پہ آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو وہ جگہ مل جائے گی، اور وہاں پہ ڈیڈ سی کے نام سے وہ جگہ ہے، اور اس ڈیڈ سی جس کو کہتے بحر مردار، اس پانی کے اندر آج بھی اس بستی کے اوشیش پائے جاتے ہیں، اس علاقے کی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہزاروں سال پہلے جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا اور پوری بستی کو الٹ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس نے اللہ کی فطرت کو بدل دیا، جو کام عورت کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے وہاں مرد مرد کے ساتھ کرتا تھا، اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ اللہ نے آسمان سے پتھر برسایا اور پوری بستی کو الٹ دیا۔ اور آگے بڑھیے، شعیب علیہ السلام کو دیکھیے، ان کی قوم کیا کرتی تھی؟ 400 بیسی کرتی تھی، اپنے ترازو میں ڈنڈی مارا کرتی تھی، اور 1 کلو سامان دینا ہوتا تھا تو 900 گرام دیا کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، 400 بیسی کیا کرتی تھی۔ اللہ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے ایسی بدلی بھیجی، ان کو جب بارش تھم گئی اور گرمی لگنے لگی اور آسمان میں بدلی نظر آئی، ان کو لگا کہ بارش ہوگی، وہ جلدی سے بدلی کے نیچے جا کے کھڑے ہو گئے، اور بدلی سے آگ برسنے لگی اور پوری بستی کا کام ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا حضرت شعیب کی قوم کے۔ میرے بھائیوں، اتہاس بتاتا ہے، قوموں کی تاریخ بتاتی ہے، جب جب دھرتی پر اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، گناہ ہوا ہے، اللہ کا عذاب آیا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 20ویں پارے کے لاسٹ میں فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا۔ میرے بندو، ہم نے ہر قوم کو جس کو ہلاک کیا اس کے گناہ کی وجہ سے ہلاک کیا۔ کسی کے اوپر آسمان سے پتھر برسایا، کسی کے اوپر آسمان سے آواز آئی، اور کسی کو زمین میں دھسا دیا، اور کسی کو سمندر میں ڈوبا ڈوبا کے مار دیا۔ ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا فرعون۔ وہ کیا کرتا تھا؟ بچوں کو مروا دیتا تھا، بچوں کو مروا دیتا تھا۔ اچھا، فرعون کا نام ہم سنتے ہیں کہ تو بڑا ظالم ہے، اور اسرائیل کا نام آتا ہے تو ہمارے کچھ لوگ یوٹیوب پر اور ٹویٹر پہ کہتے ہیں آئی اسٹینڈ ود اسرائیل، میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ارے ظالموں، یہ
یہ بحث چھوڑ دو اسرائیل میں ظلم کس کے اوپر ہو رہا ہے، کس کمیونٹی پر ہو رہا ہے، کس قوم پر ہو رہا ہے. یہ سوچو پچھلے چند مہینوں میں غازہ کی سرزمین پر ہزاروں چھوٹے چھوٹے بچے مار دیے گئے، ان کی کٹی پھٹی لاشیں جا کے دیکھ لو میرے بھائی، آپ کے منہ سے نوالا نہ اترے گا، آپ کے حلق سے کھانا نہ اترے گا. ارے بچوں کی کیا غلطی ہوتی ہے میرے بھائی؟ بچے تو سب کے پیارے ہوتے ہیں. کہیں اسکول ہوتا ہے روڈ پر تو سرکار وہاں پہ بورڈ لگاتی ہے کہ گاڑی دھیرے چلائیے، یہاں بچوں کا اسکول ہے. بچوں کے ڈاکٹر کے یہاں جاؤ تو بڑے بڑے وہاں پہ بورڈ لگے رہتے ہیں، کیپ سائلنٹ دیر آر چلڈرن، خاموش رہیے یہاں پر بچے ہیں. بچوں سے ہم اتنا پیار کرتے ہیں، بچوں کا اتنا خیال کرتے ہیں. میرا پروگرام ہونے والا ہے میرٹھ کی سرزمین پر 17 تاریخ کو. ابھی آج وہاں سے فون آیا کہ پرمیشن نہیں ملا. میں نے کہا کیوں نہیں ملا؟ بولے 18 تاریخ کو ایگزام ہونے والا ہے اور پرشاسن نے کہا کہ ہم آپ کو پرمیشن نہیں دے سکتے، بچوں کو رات میں ایگزام کی تیاری کرنا ہوگا، آپ لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے، بچے تیاری نہیں کر پائیں. اتنا بچوں کا لوگ خیال کرتے ہیں. ہزاروں لاکھوں بچے مار دیے گئے، ان کی لاشیں بے گور و کفن پڑی ہے میرے بھائی، اور آج دنیا اس کا سپورٹ کر رہی ہے. ایک فرعون، اس کو لوگ گالی دیتے بڑا ظالم تھا. ارے فرعون تو بچوں کو مرواتا تھا، بچیوں کو نہیں مرواتا تھا. اس کو کسی نے بتایا تھا کہ تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو آگے چل کے تیری حکومت کو ختم کر دے گا. اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مگر اتنا بزدل تھا. جب اس کو بتایا کسی جوتشی نے کہ تیری حکومت میں ایسا بچہ پیدا ہوگا، اس نے آرڈر دے دیا، سارے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا. مگر اللہ کی قدرت دیکھو میرے بھائی کہ اس نے اتنے بچوں کو مروایا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کو بچانا تھا. اللہ نے کیسے بچایا لمبا واقعہ ہے، میں وہ آپ کو ادھر نہیں لے کے نہیں جانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے فرعون کے محل میں اور فرعون کے پیسے سے حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے. اور یہی فرعون جب موسیٰ علیہ السلام اس سے آ کے کہتے ہیں کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں، میں رب العالمین کا رسول ہوں، تو فرعون اللہ کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے وما رب العالمین، اے موسیٰ کون رب العالمین؟ میں سب کا رب ہوں، میں جلاتا ہوں، میں مارتا ہوں. وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي، اے موسیٰ میں مصر کا بادشاہ ہوں اور یہ بڑی بڑی ندیاں میرے محل کے پاس سے گزرتی ہیں. میں ان نہروں کا مالک ہوں، میں ان ندیوں کا مالک ہوں. اے موسیٰ تو ڈھنگ سے بول بھی نہیں سکتا ہے، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ اے موسیٰ کون ہے تیرا اللہ؟ اے حامان جلدی سے سیڑھی لاؤ، میں چڑھ کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب کیا کر رہا ہے، موسیٰ کا اللہ کیا کر رہا ہے. اس نے اللہ کا مذاق اڑایا، اس نے موسیٰ کے رب کا مذاق اڑایا. اللہ نے انجام کیا کیا؟ اسی فرعون کو جو اپنی حکومت پر بڑا ناز کیا کرتا تھا، اللہ نے پانی میں ڈوبو کر کے مار دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو زمین میں ڈوبا کے مار دیا. اللہ کا عذاب میرے بھائی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں میرے بھائی. ہمارے گھر میں کاکروچ آ جائیں ہم دوا لاتے ہیں، ہمارے کمرے میں چوہا آ جائے ہم چوہے کو پکڑنے کی مشین لاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے. یہ چوہے ہمارے کھانے پینے کی چیزوں کو کتر جائیں گے، ہمارے کپڑوں کو برباد کر دیں گے، ہم ان کے لیے انتظام کرتے ہیں. میرے بھائی ہم چوہوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم کیڑوں کو بھگانے کا انتظام کرتے ہیں، ہم مچھروں کے لیے مچھردانی کا انتظام کرتے ہیں. اور دنیا کی سب سے خطرناک چیز ہے گناہ. ہم گناہ سے بچنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. سب سے خطرناک چیز ہے گناہ میرے بھائی. اور جانتے ہو گناہ کا اثر باڈی پر بعد میں پڑتا ہے، گناہ کا اثر سب سے پہلے دل پر پڑتا ہے. اور نوٹ کر لو میری بات، میں نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کبھی خوبصورتی پر ناز مت کرنا، کبھی اپنے حسن پر ناز مت کرنا. اللہ کو خوبصورتی اور حسن سے مطلب نہیں ہے، اللہ کو تمہارے دل سے مطلب ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان کی باڈی میں، انسان کے شریر میں ایک حصہ ایسا ہے
اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو انسان کی باڈی صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان کی باڈی گڑبڑ ہے۔ الا وہی القلب، اللہ کے نبی اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں او لوگوں وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ دل کا درست ہونا بڑا ضروری ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم فیئر اینڈ لولی لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، فیئر اینڈ ہینڈسم لگاتے تھے کہ نہیں لگاتے تھے، تم فیس واش سے اپنا منہ دھلتے تھے کہ نہیں دھلتے تھے، میری بہنوں تم کتنی دیر میک اپ کرتی تھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ کیا تو دل دیکھا جائے۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے پروردگار وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ مجھے تو قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، مجھے تو قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ اے اللہ قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل ناپاک ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، سب سے پہلے دل پر اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن کا پہلا پارہ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ جب یہودیوں کے گناہوں کا تذکرہ کرتا ہے، جب یہودیوں کی نافرمانیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوا۔ اے یہودیوں تم نے اتنے گناہ کیے، تم نے اتنی نافرمانیاں کی کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر کے اندر سے نہر جاری ہونے لگتی ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ارے پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں پتھر میں سے سوراخ ہو جاتا ہے، پتھر میں سے پانی نکلنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھر تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے جھک جاتے ہیں، مگر انسان کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ کٹھور ہو جاتا ہے۔ گناہ سے بچاؤ میرے بھائی اپنے، گناہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو جب گناہ کرتے کرتے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، پھر عبدالغفار صاحب 1.5 گھنٹے تقریر کریں، مولانا جرجی صاحب 2 گھنٹے تقریر کر لیں، مولانا معراج ربانی صاحب 3 گھنٹے تقریر کر لیں، کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم آ جائے اور تقریریں کرتا رہے، دل کی دنیا نہیں بدلتی ہے، کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے میرے پیارے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے نُقِطَتْ فِي قَلْبِهِ نُقْطَةٌ سَوْدَاء، اس کے دل کے اوپر ایک کالے رنگ کا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالے رنگ کا دھبا پڑ جاتا ہے۔ اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے اور معافی مانگ لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس دھبے کو اریز کر دیتا ہے، اسے مٹا دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر بندہ دوبارہ گناہ کرتا ہے ایک اور دھبا اس کے دل پہ ڈال دیا جاتا ہے، جب گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے حتیٰ تعلو قلبہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر دل کے اوپر ایک کور چڑھ جاتا ہے، ایک لیئر چڑھ جاتی ہے، اور یہ وہی لیئر ہے جس کا تذکرہ قرآن کے 30ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ میرے بندو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ اور جانتے ہو گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے سے انسان کی روزی روٹی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ دکان اچھی نہیں چل رہی ہے، کاروبار میں مندی ہو رہی ہے، جو بزنس میں ہاتھ لگا رہے ہو بزنس صحیح طریقے سے نہیں چل رہا ہے، ذرا غور کر لینا، ذرا جائزہ لے لینا، ذرا دھیان دینا، کہیں کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو، رات میں بیٹھ کے شراب تو نہیں پی رہے ہو، کہیں زناکاری میں تو نہیں لگے ہو، کسی ناجائز لڑکی کے ساتھ کہیں ناجائز تعلق تو نہیں قائم کر کے رکھا ہے، کہیں موبائل پر کسی سے گندی چیزیں تو نہیں شیئر کر رہے ہو۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو آپ کی روزی روٹی پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔
اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے ایک بستی کی. بستی بڑے چین سے بڑے امن سے رہا کرتی تھی اور بستی والے چین سے کھاتے پیتے تھے. فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. جب بستی والوں نے گناہ کرنا شروع کیا اللہ نے روزی روٹی کا راستہ بند کر دیا اور اس بستی کے لوگ بھوکے مرنے لگے. آپ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے، باڑھ آ جاتی ہے، کھیتی برباد ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے ذرا اپنے اعمال کا جائزہ لے، ذرا اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے. جب تو گناہ کرے گا تو تیری روزی روٹی پر بھی اثر کرے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، شیخ صاحب ہمارے گاؤں میں ایک بیاج خور آدمی ہے، بیاج کا دھندا کرتا ہے، بڑا پیسہ کما رہا ہے، بڑے مکان بنا رکھے اس نے، بڑا نام ہے اس کا، فارچونر لے کے چلتا ہے، مرسڈیز لے کے چلتا ہے، کٹیہار سے گزرتا ہے لوگ سلام کرتے ہیں. آپ تو کہہ رہے گناہ کرنے سے روزی روٹی بند ہو جاتی ہے، اس کی روزی روٹی تو بہت اچھی چل رہی ہے. آئیے اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، جب تم دیکھو کہ کسی کی روزی روٹی اچھی چل رہی اور وہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے تو تم اس سے دھوکہ نہ کھانا. اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ اس کو مہلت دے رہا ہے اور ایک دن اللہ تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرنے والا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا. اللہ فرماتا ہے جو ہماری نافرمانی کرتے ہیں ہم ان کو بہت نوازتے ہیں، بہت دولت دیتے ہیں، خوب روپیہ پیسہ دیتے ہیں. حتی نسو ما ذکروا بہ، یہاں تک کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت کو بھول جاتے ہیں، اخذناہم بغتۃ فاذا ہم مبلسون، ہم اچانک اس کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ ہلاک ہو جاتا ہے. میرے بھائی اللہ کی پکڑ بڑی خطرناک ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اگر گناہ کے باوجود آپ کی روزی روٹی اچھی چل رہی ہے، آپ کے بچے تندرست ہیں، آپ کا مکان اچھا ہے، آپ کا کاروبار اچھا ہے، تو دھوکے میں نہ پڑے رہنا. جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا. اور آگے بڑھیے. گناہ کا ایک نقصان اور ہوتا ہے میرے بھائی، گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے. گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتا ہے، آج نہیں تو کل وہ ذلیل ہوگا. گناہ کرنے والا عزت نہیں پا سکتا. آپ پوچھیں گے مولوی صاحب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ سب کو یاد ہوگی. دعائے قنوت پڑھتے ہو نہیں وتر کی نماز میں؟ کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو دیکھوں بھائی سیما پور والوں کو کتنے لوگوں کو دعائے قنوت یاد ہے؟ ماشاءاللہ ایک آدمی نے ہاتھ اٹھایا ہے. بند کرا دیجئے بھائی صاحب، جلسہ کرانا. اگر اتنے جلسے کرانے کے باوجود اگر آپ کو ویتر میں پڑھی جانے والی دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس کا مطلب کہ ہم خالی سر ہلانے کے لیے جلسے میں آتے ہیں، ہم کو تو دین کی بیسک بات بھی نہیں معلوم ہے، دعائے قنوت یاد نہیں ہے. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت. بڑی پیاری دعا ہے. اس دعا کے مطلب پر غور کرو. اے اللہ تو مجھے ہدایت دے دے اور مجھے ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے ہدایت دی ہے. وَعَافِنِي فِي مَنْ عَافَيْتَ، اے اللہ مجھے تو عافیت دے دے، چین دے دے، سکون دے دے اور ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو تو نے عافیت دی ہے. وَتَوَلَّنِي فِي مَنْ تَوَلَّيْتَ، اور اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے، تو جس کو دوست بناتا ہے، اے اللہ ان لوگوں میں تو مجھ کو بھی شامل کر دے. وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، اے اللہ تو نے جو دیا ہے اس میں تو مجھ کو برکت دے دے. وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، اور اے اللہ جو تو فیصلہ کرتا ہے اپنے فیصلہ
فیصلے میں کوئی اگر ایسا فیصلہ ہے جو میرے حق میں برا ہے، اے اللہ تو اس سے بچا لے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اے اللہ سب کا فیصلہ تو کرتا ہے، تیرا فیصلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اے اللہ تو جس سے دوستی کر لے، تو جس سے محبت کر لے، اے اللہ وہ انسان کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور اے اللہ تو جس کو دشمن بنا لے وہ کبھی دنیا میں عزت نہیں پا سکتا۔ گناہ کرنے والا ذلیل ہوتا ہے میرے بھائی۔ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے اسے دنیا میں کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے۔ گناہ کا ایک نقصان اور ہے، گناہ کرنے والے کی زندگی میں پیسہ آ سکتا ہے، دولت آ سکتی ہے، شہرت آ سکتی ہے، نام کما سکتا ہے، مگر سکون کبھی نہیں آ سکتا۔ وہ دولت کمائے گا پھر بھی راتوں میں اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کے بچے اس کے نافرمان ہو جائیں گے، اس کی بیوی اس سے بے وفائی کرے گی، اس کے گھر میں دولت ہوگی، شہرت ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر چین اور سکون نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، او لوگو جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، جو میری شریعت کو چھوڑ دے گا، ہم اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ القیامت اعما، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے۔ قال رب لما حشرتنی اعما، وہ بندہ کہے گا اے اللہ تو مجھ کو اندھا بنا کے کیوں اٹھا رہا ہے، میں تو دنیا میں اچھا بھلا دیکھا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اللہ فرمائے گا میرے بندے میری آیتیں تیرے سامنے پڑھی جاتی تھی، تو دیکھ کر کے دیکھا کر دیتا تھا، تو اندھا بن جاتا تھا، تو مجھ کو بھول گیا، میں تجھ کو بھول گیا۔ تو گناہ کرنے سے سکون ختم ہوتا ہے۔ اور ایک بڑا خطرناک پوائنٹ بتا رہا ہوں، نوٹ کر لو، گناہ کا ایک بہت بڑا نقصان بتا رہا ہوں، گناہ کرنے والا نیکی سے محروم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کوئی کہتا ہے صاحب فجر میں نیند نہیں کھلتی، کیوں نہیں کھلتی بھائی؟ تم کو 3 بجے کٹیہار سے ٹرین پکڑنی ہے، گوہاٹی جانا ہے، بنارس جانا ہے، دلی جانا ہے، تو 2 بجے اڑ جاتا ہے اور اپنے گھر سے نکلتا ہے کہ مجھے کٹیہار 1 گھنٹہ پہلے نکلنا ہے، ٹرین مجھے پکڑنی۔ کیسے اڑ جاتا ہے؟ فجر میں نہیں اٹھتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے اللہ تجھے فجر کی نماز سے محروم کر رہا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، جب انسان گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور بڑے پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، مسجدوں میں آپ پیسہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں آپ چندہ دے رہے ہیں، علماء کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، دین کے اوپر آپ خرچ کر رہے ہیں، کتابیں چھپوا کے بانٹ رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ آپ سے کام لے رہا ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ آپ سے اپنے دین کا کام لے رہا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی سے محروم کر دیتا ہے۔ جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، اسلام کے اندر ایک ایسی جنگ بھی لڑی گئی، دشمن سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی جنگ نہیں ہوئی، مگر اللہ کے نبی کے دور میں جو لڑائیاں اور جو جنگیں ہوئیں اس میں غزوہ تبوک کا نام آپ کو بہت آگے نظر آئے گا۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کو، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ایمان کو پرکھ لیا تھا۔ 700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا، مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا تھا، اور اس دور کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا تھا، رومن امپائر سے مقابلہ کرنا تھا۔ اللہ کے نبی کی عادت تھی جب لڑائی کے لیے گھر سے نکلتے تھے تو صحابہ کو صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، پورب جانا ہوتا تھا کہتے تھے پچھم جانا ہے، اتر جانا ہوتا تھا کہتے تھے دکھن جانا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صحیح ڈائریکشن نہیں بتاتے تھے، مگر جنگ تبوک ایک ایسی جنگ ہے اللہ کے نبی نے بالکل صحیح ڈائریکشن بتایا تھا اور کہا تھا اے میرے صحابہ ہمیں تبوک جانا ہے، ہمیں مدینہ سے 700 کلومیٹر دور جانا ہے، ہمیں اس راستے پر جانا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم تھا، اس جنگ میں بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے،
بہت سارے منافق لوگ نہیں گئے، دو چار سچے مسلمان بھی نہیں گئے اپنی کاہلی کی وجہ سے، انہوں نے بعد میں اللہ سے توبہ کر لی۔ لیکن جو منافق لوگ تھے، جو بے ایمان لوگ تھے، جو کام چور لوگ تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اب یہ آ کے بہانہ کر رہے، کوئی لنگڑا کے آ رہا ہے، اے اللہ کے نبی میری تو پیر میں بہت درد تھا، میں اس لیے نہیں جا پایا، اور اے اللہ کے نبی میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میرے پاس یہ نہیں تھا، میرے پاس وہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے اچھا بھائی چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم کو معاف کیا، تم کو معاف کیا۔ اللہ کے نبی کہہ کے نظر انداز کر دیتے تھے، نبی نے تو معاف کر دیا، نبی نے نظر انداز کر دیا، مگر قرآن میں اللہ نے ان منافقوں کی پول کھول دی۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اے میرے نبی اگر یہ منافق لوگ آپ کے ساتھ جانا چاہتے تو تیاری کرتے، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی، یہ کوئی تیاری انہوں نے نہیں کی، اس کا مطلب کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ کام چور لوگ ہیں، یہ اللہ کی عبادت سے بھاگنے والے لوگ ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ۔ اے نبی ان منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا، یہ چاہتے تب بھی آپ کے ساتھ جا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ان کو بٹھا دیا۔ میرے بھائی اگر فجر کی نماز کے لیے آپ کو اگر اٹھنے کا ارادہ ہوتا، 5:30 بجے فجر کی اذان ہونے والی ہے، 5:15 بجے کا آپ اپنے موبائل پر الارم سیٹ کرتے اور 5:15 بجے اٹھ کر کے آپ مسجد میں آتے، جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کی آواز دیتا آپ کے کانوں میں وہ آواز پڑتی۔ جب آپ نے ارادہ ہی نہیں کیا، جب آپ کا من ہی نہیں تھا، جب آپ نے اس کے بارے میں سیریس اس کو لیا ہی نہیں، تو اللہ آپ سے اس کی توفیق کیوں دے گا؟ اسی لیے حضرت فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے کہ اگر تم رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ سکو اور نیکی کا کام نہ کر سکو تو ذرا غور کرنا، فَعْلَمْ أَنَّكَ مُقَبَّلٌ قَبَّلَتْكَ ذُنُوبُكَ، تو سمجھ لینا کہ تمہارے گناہوں نے تم کو جکڑ لیا ہے، تم اپنے گناہوں کے بندھن میں بندھے ہوئے ہو۔ میرے بھائیوں اپنے آپ کو گناہوں کے بندھن سے مکت کرو، جب تک گناہوں کے بندھن میں ہم بندھے رہیں گے اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق ہم کو نہیں دے گا۔ اب 2-3 چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرو۔ گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے، نوٹ کر لو میری بات، گناہ کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے، نفرت بڑھتی ہے۔ دو دوستوں میں درار پیدا کیوں ہوتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ دو رشتہ داروں میں پھوٹ کیوں پڑتی ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ما تباد اسنانی، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جب دو لوگ ایک دوسرے سے دوستی کرتے ہیں، تعلق قائم کرتے ہیں، جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان نفرت تب پیدا ہوتی ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک اللہ کو ناراض کرتا ہے، جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو دوستی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک مثال دوں آپ کو، رمضان آنے والا ہے، رمضان کے اندر ایک رات ہے شب قدر۔ ایک رات کی فضیلت یہ ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کیلکولیٹ کرو گے کیلکولیٹر پر 84 سال۔ کیا مطلب؟ ایک رات میں قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا 84 سال قرآن پڑھنے سے بھی زیادہ۔ ایک رات نماز پڑھو گے 84 سال نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ یہ شب قدر کی فضیلت ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کون سی رات شب قدر ہے؟ مولوی صاحب نہیں پتا، اتنا پتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی کسی ایک رات میں ہے، لیکن کون سی رات ہے نہیں پتا۔ جانتے ہو شب قدر کون سی رات ہے؟ یہ علم اللہ تعالیٰ دنیا میں اتارنے والا تھا، مگر 2 صحابی آپس میں لڑ پڑے تو اللہ تعالیٰ نے اس علم کو اٹھا لیا۔ اگر وہ نہ لڑے ہوتے اور آپس میں اختلاف نہ کیا ہوتا انہوں نے شب قدر کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ ایگزیکٹ بتا دیتا کہ 25ویں رات شب قدر ہے یا 27ویں رات شب قدر ہے یا 23ویں رات شب قدر ہے۔ 2 لوگوں نے جھگڑا کیا، اللہ نے شب قدر کا علم اٹھا لیا۔ اختلاف ہمیشہ، جب انسان گناہ کرتا ہے تو اختلاف پیدا ہوتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی جب نماز کھڑی ہوتی تھی صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے اقیموا صفوفکم، میرے صحابہ نماز صحیح کر لو، صفے درست کر لو۔
اے میرے صحابہ اپنی صفوں کو درست کر لو. لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. اے میرے صحابہ تم اپنی صفوں کو سیدھا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے بیچ میں دوری پیدا کر دے گا. یعنی ایک سنت آپ چھوڑیں گے نماز کے اندر، اگر سب کو سیدھا نہیں کریں گے اور قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ دل میں دوری پیدا کر دے گا. اور آج دوری پیدا ہو گئی ہے میرے بھائی. ویڈیو دیکھا آپ نے؟ فیس بک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر ویڈیو آ گیا ہے. ایک مسلمان کو چند نوجوان پکڑتے ہیں، جیسے آج کل بہت سارے مسلمانوں کو موب لنچنگ کے لیے پکڑ کے ان سے نعرے لگوائے جاتے ہیں. ایک مسلمان کو پکڑ کے کہتے ہیں تو بتا اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بتا تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. اس کے منہ سے زبردستی یہ نعرہ نکلواتے ہیں اور تب اس کو جانے دیتے ہیں یہ مسلمان کے ساتھ کر رہا ہے. ایک مسلک کا عالم گرفتار ہوتا ہے دوسرے مسلک کا، کہ لوگ خوشی مناتے ہیں کہ چلو اچھا ہوا دوسرے مسلک کا عالم گرفتار ہو. لگے گی آگ تو گھر اور بھی آئیں گے زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. میرے بھائی جب نفرت کی آگ لگے گی تو دوسروں کے گھر بھی جلیں گے، صرف ایک انسان کا گھر نہیں جلے گا. اگر آج جماعت اہل حدیث کا کوئی عالم اگر مصیبت میں ہے اور دوسرے مسلک کے لوگ خوشی منا رہے ہیں صاحب چلو اہل حدیثوں کا مولوی گرفتار ہو گیا اور مصیبت میں پھنس گیا، تو آج ہم نے دیکھا ابھی حال میں معاملہ پیش آیا. مفتی سلمان اظہری صاحب جو ہے ممبئی کے بریلوی مسلک کے عالم ہیں، ہمارا ان سے عقیدے کا اختلاف ہے، مسلک کا اختلاف ہے، لیکن وہ اپنی جگہ ہے. لیکن بہرحال وہ مسلمانوں کے ایک جماعت کے عالم ہیں. ان کو ابھی جوناگڑھ کے اندر انہوں نے ایک بیان میں ایک شعر پڑھا تھا، اس شعر کی وجہ سے ان کو اریسٹ کر لیا پولیس نے. حالانکہ ضمانت مل گئی ہے، فی الحال وہ رہا ہو گئے، لیکن ابھی کیس چل رہا ہے. میرے بھائیوں یہ حالات ہیں، یہ حالات ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کے اوپر مسائل آئے، مصیبتیں آئیں، آج وہ بیچارے انڈیا کے باہر ہیں. ان کو لے کر کے کتنے لوگوں نے بڑی خوشی منائی کہ چلو بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک اریسٹ ہو گئے، باہر چلے گئے اور انڈیا سے باہر چلے گئے. لوگوں نے خوشی منائی، ان کا ادارہ بند ہو گیا، ان کا اسکول بند ہو گیا، ان کا چینل بینڈ کر دیا، لوگوں نے خوشی منائی تھی. میرے پیارے ساتھیوں یہ آپس میں نفرت اور عداوت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل میں دوریاں پیدا. اور جانتے ہو ایک نقصان اور ہے گناہ کا. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے بیوی اور بچوں کے اخلاق پر بھی اثر پڑتا ہے. بچے نافرمان کیوں ہیں؟ بیوی نافرمان کیوں ہے؟ کبھی غور کرنا. باپ گٹکھا کھا رہا ہے، باپ بیڑی پی رہا ہے، باپ سگریٹ پی رہا ہے، باپ شراب پی رہا ہے، اور یہ امید کرتا ہے میرا بیٹا 5 ٹائم کا نمازی ہو سکتا ہے، پاسبل ہے. لیکن اگر باپ اگر بدچلن ہے تو اولاد بھی بدچلن ہوگی. اگر ماں بدچلن ہے تو بیٹیاں بھی بدچلن ہوگی. ماں باپ کا اثر پڑتا ہے بچوں کے اوپر. اس لیے اگر چاہتے ہو ہمارے بچے صحیح ہو جائیں، ہماری بیٹیاں صحیح ہو جائیں، تو اپنے اخلاق اور کردار کو ہمیں اچھا بنانا پڑے گا. جب تک ہم گناہوں سے نہیں بچیں گے ہماری اولاد کی اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح نہیں کرے گا. اسی لیے قرآن ہم سے یہ کہتا ہے اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو اور اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب یہ تو ہو گئے گناہوں کے نقصانات. اب تقریر کا آخری پوائنٹ کہ وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم گناہوں سے بچ جائیں. کیا ایسا کرے ہم کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں؟ قرآن ہمیں طریقہ بتاتا ہے. اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل. نماز قائم کرو دن کے دونوں کنارے پر. فجر کی نماز بھی قائم کرو اور مغرب کی نماز بھی قائم کرو. دن کے دونوں کناروں پر نماز قائم کرو. وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ. اور رات کے کچھ حصے میں بھی نماز قائم کرو، یعنی عشاء کی نماز بھی پڑھو. یا 3 نمازوں کا ذکر ہوا، حالانکہ نماز 5 ٹائم کی. اللہ کہہ رہا ہے دن کے دونوں حصے پہ نماز قائم کرو اور رات کے حصے میں نماز قائم کرو. ان الحسنات یذہبن السیئات. کیونکہ نیکی کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت سارے گناہوں سے بچیں گے. ہمارے بہت سارے نوجوان میں جانتا ہوں انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل پر
گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں، گندی عادتوں میں پڑے ہوئے ہیں. کبھی کبھی میرے پاس واٹس ایپ پر ایسے نوجوانوں کا میسج بھی آتا ہے، شیخ صاحب ایک گندی عادت میں پڑا ہوا ہوں، دعا کر دیجئے میرے لیے، اللہ مجھے اصلاح، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجئے. طریقہ میں قرآن کا آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں. اقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم کرو، بے شک نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی. بے حیائی اور برائی سے نماز روکے گی میرے بھائی. جب آپ نماز کی پابندی کریں گے آٹومیٹک بہت ساری گندگی سے، آپ شراب پینے والا اگر شراب بھی پی رہا اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. جب نماز کی پابندی کرے گا تو شراب کے اڈے پر نہیں جائے گا. جب وہ اپنے دل میں یہ طے کر لے گا مجھے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، جب دوست لوگ کہیں گے چلو شراب کے اڈے پہ چلو، کہے گا نہیں یار شراب پی لوں گا تو عشاء کیسے پڑھوں گا، فجر کیسے پڑھوں گا. شراب کی عادت چھوٹ جائے گی. موبائل پر گندی چیزیں دیکھ کر کے اپنے آپ کو جو انسان ناپاک کر لیتا تھا، جب اسے اس بات کی چنتا ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز پڑھنی ہے، وہ موبائل کو بند کر دے گا، اپنے آپ کو دور کرے گا، نہیں مجھے فجر کی نماز پڑھنی ہے. اپنے دل میں یہ عہد کر لو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر اس گندگی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اپنے دل میں یہ عہد کر لو مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے. اور ایک چیز اور بتا دیتا ہوں آپ کو، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کیمرہ لگا ہوتا ہے ایئرپورٹ پر، کٹیہار اسٹیشن پہ بھی لگا ہوا ہے، پٹنہ اسٹیشن پر بھی لگا ہوا ہے، بڑے بڑے مال میں لگا ہوتا ہے. کیمرہ کیوں لگا رہتا ہے؟ اس کیمرے کا نام کیا ہوتا ہے؟ CCTV کیمرہ، سیکیورٹی کیمرہ. اس کیمرے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ چور چوری کرنے کے پہلے سوچ لے تیری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کسی لڑکی کو چھیڑنے والا سوچ لے تیری تصویر آ رہی ہے کیمرے کے اندر. کیمرہ کا ڈر چور کو خبردار کر دیتا ہے، چھیڑنے والے کو خبردار کر دیتا ہے، نہیں غلط کام مت کرنا، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے. دنیا کے کیمرے سے ڈرنے والوں، اللہ کا کیمرہ بھی آن ہے 24 گھنٹے. اللہ کی نظر تمہارے اوپر 24 گھنٹے ہیں. اللہ کے فرشتے اپنے کیمرے میں سب ریکارڈ کر رہے ہیں اور اللہ کا کیمرہ کبھی آف ہونے والا نہیں ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. میرے کرامن کاتبین تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو لکھ رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. بندہ جب اپنے منہ سے کوئی لفظ بھی نکالتا ہے فرشتے اس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، جب یہ دل میں ڈر پیدا ہوگا اللہ کا کیمرہ سب ریکارڈ کر رہا ہے، انسان گناہوں سے بچے گا.